جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. میں میکرو بزنس انوائرمنٹ کے حوالے سے اس وقت بات کرنا چاہوں گا پیسٹل کے آخری فیکٹر پہ جسے ہم انوائرمنٹل فیکٹر کہتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم بات کرنا چاہیں گے ان انوائرمنٹل فیکٹرز کے اوپر. دیکھیے انوائرمنٹل فیکٹر یا ایکولوجیکل فیکٹر کا تعلق جو ہے اس بیسک ورڈ کے ساتھ ہے جہاں پر ہم بزنس ورڈ تو چلا رہے ہیں لیکن ہمارا بزنس ورڈ جو ہے وہ گرین ہاؤس گیسز اوزون لیئر کو ڈیمیج کر رہا ہے اور ہم دنیا ساری میں پولوشن پھیلا رہے ہیں اور وہ ریسورسز جو بڑے قیمتی ہیں ہم ان کو ضائع کر رہے ہیں اور جو کہ اسٹیک ہولڈر کا سیریس کنسرن بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح کام کرتے رہے تو آج بزنس انوائرمنٹ کو امپیکٹ کر رہا ہے اور کل انوائرمنٹ بزنس کو امپیکٹ کرے گی. کیسے؟ دیکھیے اگر پولوشن ایسے ہی بڑھتا رہا تو ربش ہارمفل امیشن نکلتے رہیں گے اور نتیجہ یہ کہ ماحول خراب ہوتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا جب یہ ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو بزنس کو اس انوائرمنٹ کو مینیج کرنے کے لیے بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا. آج ریسورسز ہم ویسٹ کر رہے ہیں, کل جب یہ ریسورسز کارٹس ہو جائیں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ دینا پڑے گا. آج ہم پولوشن پھیلا رہے ہیں, کل پولوشن سے بچنے کے لیے ہمیں مہنگے اکوپمنٹ لگانے پڑیں گے. آج ہم نیچرل انوائرمنٹ ایپیٹائٹ کو ڈسٹرکشن کر رہے ہیں, کل دنیا میں شاید یہ والے امپورٹنٹ جو لاس آف سیل ہوگی اور پور انوائرمنٹ ریکارڈ ہوگا جن فرمز کا, ان کے اوپر پابندیاں لگیں گی. آج ہم پلانٹ اور اینیمل اسپیشیز کو لوز کر رہے ہیں, کل گورنمنٹ اس کے لیے جب یہ اسپیشیز کو ڈیمیج کیا جائے گا تو ہمارے اوپر پینلٹیز اور فائن لگائے گی. تو لہٰذا دونوں طرف ہے کہ آج آپ ضائع کریے وسائل, کل مہنگے ہو جائیں گے. آج پولوشن پھیلائیے, کل آپ کو اس کے لیے مشینری اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی لانی پڑے گی. آج آپ جو ہے ایپیٹائٹ کو ویسٹ کر رہے ہیں, کل حکومت آپ کو لاک آؤٹ کر سکتی ہے اور جس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے وے ان وچ بزنس کین ریڈیوس دا اماؤنٹ آف ڈیمیج دے کین کاز ٹو انوائرمنٹ. کون سا رستہ نہیں ہے؟ تو ری برانڈنگ سے کچھ نہیں ہونے والا, یہ تو مارکیٹنگ کا کام ہے. ری سائیکلنگ سے ویسٹ فل مٹیریل یوز ہو جائے گا. اگر آپ پروڈکٹ ایسے ڈیزائن کریں کہ اس کے اوپر مٹیریل کم لگے تو اس سے بھی پولوشن کم ہوگا چونکہ مٹیریل کم لگے گا. اور اگر ہم کیئرفل پلاننگ کریں تو ہم بجلی اور ویسٹ مزید کم کر کے پولوشن سے بچا سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ایک کانسیپٹ کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں سسٹینیبلٹی. سسٹینیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مچھلیاں بھی کھا سکتے ہیں, پانی بھی یوز کر سکتے ہیں, آئل گیسز, لیکن اس طرح یوز کیجئے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے دستیاب رہے. یعنی یوز دا گڈس اینڈ ریسورسز ان اے وے دیٹ the need of the future generation should not be compromised. فیوچر جنریشن کی جو نیڈ ہے وہ کمپرومائز نہ ہو, تو ہم کہیں گے یہ سسٹینیبلٹی ہے. تو سسٹینیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریڈیوس دا ویسٹ اینڈ پولوشن لیڈ ٹو مور پلیزنٹ اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ کے لیے آپ پولوشن کم جنریٹ کریں. کسٹمر پریفر کریں ڈیلنگ ود دا بزنسز جو کہ ماحولیاتی آلودگی کے لیے یا انوائرمنٹ کے لیے اچھا ریکارڈ رکھتا ہے اور کیئر کرتا ہے. شیئر ہولڈر بھی انویسٹمنٹ وہیں کرنی چاہیں گے جو ان چیزوں کے لیے ایتھیکل ہے. ظاہر ہے ان کے مفاد کے لیے بھی ایتھیکل ہوگا, اور پبلک کے لیے بھی پولوشن جتنا کم ہوگا اتنا ہی انوائرمنٹ بہتر ہوگی اور سوئل ایریکشن نہیں ہوگا تو اس آرگنائزیشن کا امیج دنیا کے سامنے بہتر ہوگا. تو ہم گارنٹی تو نہیں دیتے لیکن اس طرح کی آرگنائزیشن میں اچھے ورکر بھی کام کرنا چاہیں گے, سپلائر بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے, شیئر ہولڈر بھی کام کرنا چاہیں گے, امپلائیز بھی کام کرنا چاہیں گے. اس طرح گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی لیکن اس طرح کی آرگنائزیشن کا پروفٹ زیادہ ہی ہوگا کیونکہ شیئر ہولڈر بھی اس کو پریفر کریں گے. تو سوال ہے آرگنائزیشن شوڈ یوز دا ریسورسز ان اے وے دیٹ ڈو ناٹ کمپرومائز دا نیڈ آف فیوچر جنریشن. 100% مطلب ہے, ڈیفینیشن ہے کس کی؟ سسٹینیبلٹی. اب ہم کچھ کیس اسٹڈیز دیکھ لیتے ہیں جس میں جن فرموں نے ماحولیاتی آلودگی پر کمپرومائز کیا لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیے کیس اسٹڈی ہے جس کے اندر کیا ہوا تھا کہ شیل کمپنی کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. غالباً کوئی ان کا ٹینکر جو ہے آئل لیک کر گیا تھا جس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی, یا تو ان پہ الزام لگا تھا کہ آپ نے جان بوجھ کے
ویسٹ کیا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پر نیچرل اسپیشیز افیکٹ ہوئی۔ نیسلے کے اوپر ایک بلیم لگا تھا کہ آپ نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایکسپلائٹ کیا ہے ملک پروڈیوسرز کو، اور اسی طرح نائکی کے اوپر لگی تھی کہ انہوں نے چائلڈ لیبر کو ایکسپلائٹ کیا ہے یا یوز کیا ہے، اور میکڈونلڈس کے اوپر لگی تھی چونکہ انہوں نے اوبیسٹی بڑھائی ہے اور فیٹ سے بھرپور جو پروڈکٹس جو ہیں لوگوں کو آفر کیے۔ تو ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ فار یور جوائننگ۔ اللہ حافظ۔